نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، منافقین صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں نہیں تھے، منافقین ہر دور میں ہو سکتے ہیں، اسی لیے یہاں پر لفظ الناس استعمال ہوا، یعنی ہر دور کے لوگوں میں سے۔ مَن یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، وبالیوم الآخر یوم آخرت کو مانتے ہیں، لیکن ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ وما ہم بمؤمنین اور نہیں وہ ایمان لانے والے، اللہ ان کے ایمان کو ڈسکوالیفائی کرتا ہے، ان کے ایمان کو اپروو ہی نہیں کرتا، ان کے ایمان کو قبول ہی نہیں کرتا، ان کی اس بات کو کوئی وزن نہیں دیتا، ان کی اس بات کا یقین ہی نہیں کرتا، کیونکہ ان کا یہ کہنا صرف زبان سے کہنا ہے، اور ان کا یہ کہنا دراصل اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یخادعون کا معنی حقیقت کو چھپا کر دوسروں کو اندھیرے میں رکھنا، دوسروں کو دھوکہ دینا، یعنی اصل بات ظاہر نہ کرنا۔ تو مراد کیا ہے اس سے؟ جو کچھ بھی ان کے دل میں ہے وہ نہیں ظاہر کرتے، ان کے دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ اور ہی ہے، ان کے دل اور زبان میں فرق ہے، تو اسی کا نام کیا ہے؟ دھوکہ دہی۔ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں کو یہ کہہ کر کہ ہم مومن ہیں حالانکہ ہوتے نہیں ہیں، ان کو دھوکہ دے رہے ہیں نا اصل حقیقت چھپا کر۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے ہی آپ کو، ان کو خود ہی اپنے بول کی حقیقت نہیں پتہ۔ وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ سمجھتے بھی نہیں کہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، شعور نہیں رکھتے ہیں نا۔ شعور کا کیا مطلب ہے؟ کسی معاملے کی باریکی کو سمجھنا، کسی معاملے کی تہ تک پہنچنا، کسی بات کی اصل حقیقت کو پا لینا، تو وہ اپنے اس عمل اور اپنے اس کام کی حقیقت ہی نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ ہے، دوسری طرف ایمان والے ہیں، اور تیسری طرف وہ خود ہے۔ تو انسان کو سچا مومن بننے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے۔ جب انسان اپنے ساتھ سچا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے رب کے ساتھ بھی سچا ہو جاتا ہے، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ بھی سچا ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ دراصل خود کو ہی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اور اس کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اور یہ انتہائی درجے کی ناسمجھی ہے کہ کسی شخص کو اپنے ہی آپ کی خبر نہ ہو کہ اس سے زیادہ انسان کی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ خود کو ہی نہ پہچانتا ہو، اس کو اپنی غلطی کا ہی نہ پتہ چلتا ہو۔ جس کو سیلف اویئرنیس ہی نہ ہو، جس کو اپنی ذات کی ہی خبر نہ ہو، وہ رب کو کیا پہچانے گا، باقی چیزوں کو کیا پہچانے گا؟ اچھا کیوں نہیں جانتے وہ خود کو؟ کیوں نہیں سمجھ ان کو؟ اس لیے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، کیونکہ سمجھنا دل کا کام ہے نا، اور دل بیمار ہے تو اس لیے سمجھ سے کھا لیا وہ لوگ۔ کون سی بیماری ہے انہیں؟ منافقت کی بیماری، شک و شبے کی بیماری۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری، ان کا یہ مرض اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں بھی وہ ایک کشمکش کا شکار ہے، سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ایک مسلسل ٹارچر میں ہے جس میں وہ اپنے آپ کو رکھتے ہیں، اور صرف ظاہری دنیا کی چیزوں سے اپنا دل بہلاتے رہتے ہیں، اور آخرت میں تو پھر دردناک عذاب ہے ہی۔ جیسا کہ سورۃ النساء آیت نمبر 145 میں آتا ہے، بے شک منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے گھرے یعنی درجے میں ہوں گے، سب سے زیادہ جہنم میں تکلیف جو ہوگی نا وہ اسی گروہ کو ہوگی۔ کیوں؟ بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کون سا جھوٹ بولتے تھے؟ ان کے دل میں کچھ تھا، زبان پر کچھ تھا، جو وہ کہتے تھے وہ اصل میں ہوتا نہیں تھا، خالی خلی دعویٰ ہوتا تھا ان کا۔ تو جس انسان کی زندگی کی بنیاد جھوٹ پر ہو، جس انسان کی سوچ جھوٹ پر مبنی ہو، حقیقت پر بیس نہ ہو، گمان اور شک و شبہ پر ہو، یعنی خلاف حقیقت بات پر وہ بنیاد رکھے ہوئے ہو، ایسا شخص معاشرے میں ہمیشہ فساد اور بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلی چیز جس سے انہیں روکا گیا تھا، لا تفسدوا، فساد نہ کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا گیا لا تفسدوا فی الارض، مت فساد کرو زمین میں،
تو وہ مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو لوگوں کے خیر خواہ ہیں، انہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ان کی بات میں تضاد دیکھیے، کر وہ فساد رہے ہیں، نام انہوں نے اصلاح کا دیا ہوا ہے، سیلف ڈسپشن کا شکار ہے نا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ان کی ہر بات حقیقت کے خلاف ہے۔ الا انہم هم المفسدون، اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں۔ الا مطلب وارن کیا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے سب کو، سن لو خبردار، بے شک ایسے ہی لوگ جن کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، جن کے ظاہر و باطن میں فرق ہوتا ہے، وہی اصل سبب ہے کس کا؟ فساد کا۔ انہی کی حرکتوں سے معاشرے میں فساد ہوتا ہے، بگاڑ ہوتا ہے۔ انہم هم المفسدون، بے شک وہی فسادی ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ شعور کی کمی ہے، بے شعور لوگ ہیں نا۔ دوسری بات جن کا ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ سچا ایمان لے آؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جیسے سب لوگ ایمان لا رہے ہیں، صحابہ کرام مراد ہے یہاں۔ قالوا، وہ کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمن السفہاء، ایمان لائے بے وقوف لوگ، کیا ہم کم عقل لوگوں کی طرح ایمان لائیں؟ ان کے خیال میں سچے ایمان والے لوگ بے وقوف ہیں، کیونکہ وہ ایمان کی خاطر ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نا، وہ ہر قیمت پر اپنے ایمان کو بچاتے ہیں، وہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے خاطر اپنا ایمان نہیں بیچتے، اپنا ایمان بچاتے ہیں۔ الا خبردار، انہم هم السفہاء، بے شک وہ وہی بے وقوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر وارن کر رہے ہیں ان کو بھی جو کر رہے ہیں اور ان کو بھی جو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ایسے لوگوں کو بے شک وہ خود ہی بے وقوف ہیں، نا سمجھ ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ جانتے ہی نہیں۔ عربی میں نفق اس سرنگ کو کہتے ہیں جس کے دو منہ ہوتے ہیں، اس سے لفظ منافق نکلا ہے۔ منافق اس جانور، جیسے لومڑی ہوتی ہے نا، منافق اس جانور کی طرح ہوتا ہے جو اپنے بل میں دو رستے بناتا ہے، اگر ایک بند ہو جائے تو وہ دوسرے رستے سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو ظاہر میں مسلمان ہو مگر اندر سے ایمان نہ رکھتا ہو۔ اب ان کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے۔ نفاق ویسے تو دل کی کیفیت کا نام ہے، لیکن عمل سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ایمان والوں میں بیٹھ کر ایمان والے بن جاتے ہیں بظاہر۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں یعنی اپنے لیڈرز اپنے جیسوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی وہاں پر کوئی اور ایمان والا نہیں ہوتا نا، ان کے درمیان وہ سارے ایک جیسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ قالوا، وہ کہتے ہیں انا معکم، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ جو ہم ان کے پاس گئے تھے نا، وہ کس لیے؟ انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو اوپر اوپر سے ان کو خوش کر رہے تھے، اندر سے بات کچھ اور تھی۔ مستہزئون کیسا مذاق ہوتا ہے؟ دل دل میں مذاق کرنا، خلاف عقل کسی چیز کو دیکھ کر مذاق اڑانا کہ ان کو اہل ایمان کی قربانیاں خلاف عقل نظر آتی ہیں۔ یہ کیا حماقت ہے کہ دین کی خاطر مال و دولت، گھر، بچے، جاب سب چھوڑ دو، قربانی کرو، یہ تو سمجھ آنے والی باتیں نہیں۔ تو منافق اہل ایمان کے اس طرز عمل کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ مخلص مومنوں کو سامنے کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور ان کے سامنے خوش اخلاق بن کر ان کی تعریفیں کرتے، خوش آمد کرتے۔ اللہ یستہزئ، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، کیونکہ ان کا انجام وہ جانتا ہے کہ جن کو یہ منافق بے وقوف کہہ رہے ہیں، اصل میں وہ عقل مند اور یہ خود حماقت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اگر اللہ ان کی حقیقت جانتا ہے تو ان کو پکڑتا کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ ان کو مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے کہ اور کر لیں۔ یعمہون، اس ڈھیل کا یہ ناجائز فائدہ اٹھا کر اور بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے کہ اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی طرح مذاق کرتے ہیں۔ یہاں جزا کے طور پر لفظ آیا، یعنی جس طرح وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ہی انداز میں رسوا کرتا ہے، انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنی گمراہی میں اور گہرے ہو جائیں، اور آخرت میں ان پر سخت عذاب ہوگا۔ انہیں ان کی سرکشی پر چھوڑ دیتا ہے، اور یہ سب سے بڑی سزا ہے کہ انسان کو اس کی گمراہی پر چھوڑ دیا جائے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، جیسے قوم سمود کے بارے میں آتا ہے جس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا،
سورۃ الفصلت آیت نمبر 17 میں آتا ہے، رہا سمود تو ہم نے انہیں ہدایت دکھائی مگر انہوں نے ہدایت کے بدلے میں اندھا پن پسند کر لیا تو انہیں ذلیل کر دینے والے عذاب کی بجلی نے آ پکڑا ان کے عمل کی وجہ سے۔ ان منافقوں کا بھی اب یہی حال ہے کہ ہدایت کے بدلے میں انہوں نے گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، تو انہوں نے جو سودا کیا ہے یہ ان کو فائدہ نہ دے گی، انہوں نے کسی نفع بخش تجارت میں حصہ نہیں لیا اور یہ ہدایت پانے والے ہے بھی نہیں، کیونکہ ہدایت تو اس کو ملتی ہے نا جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، خدا خوفی ہوتی ہے، جس سے ہدایت کی طلب ہوتی ہے۔ ان کے پاس ایمان کا موقع تھا، سچ ان پر واضح ہو چکا تھا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جان بوجھ کر کفر اور نفاق کو پسند کیا۔ اللہ نے اسے تجارت سے تشبیہ دی ہے جیسے کوئی انسان مہنگی چیز خرید کر بیکار چیز لے لے، نقصان ہی نقصان۔ دل پر مہر لگ گئی کیونکہ بار بار حق کو ٹھکرایا۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، جو شخص حق کو پہچان کر بھی ٹھکرا دے اس نے اپنا سب سے بڑا نقصان کیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔